کا جو بادشاہ تھا اس نے خواب دیکھا، اور وہ خواب دیکھا اس نے، اور وہ یوں کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں خواب میں 7 گائے موٹی تازی اور 7 گائے دبلی پتلی۔ یہ دبلی گائے موٹی تازی کو کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے گندم کے میں دیکھ رہا ہوں تر و تازہ، اور 7 خوشے میں دیکھ رہا ہوں بالکل خشک، یہ خشک تر و تازہ پر لپٹے ہوئے ہیں، لہذا تم مجھے تعبیر بتاؤ۔ سب وزراء سے کہا کہ اس کی تعبیر بتاؤ۔ وزراء نے کہا کہ بھائی اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، یہ ایسی خیالات ہیں۔ اور ایک شخص وہاں تھا، اس نے کہا یہ وہ تھا جو جیل میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہ چکا تھا، اور یہ بادشاہ کا ساقی تھا جو بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا، اور اس نے کہا کہ جیل میں یہ جو بندہ ہے بڑی اچھی تعبیر بتاتا ہے، تو مجھے آپ اجازت دیں میں اس سے تعبیر پوچھ کے آتا ہوں۔ چنانچہ اسے جیل میں بھیجا گیا، اس نے جا کے تعبیر پوچھی، یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی، اور صرف تعبیر نہیں بلکہ تدبیر بھی بتائی، اور تعبیر یہ بتائی کہ اس خواب سے یہ اشارہ ہے کہ 7 سال بڑے فراوانی کے ہوں گے، اور خوب زمین غلہ دے گی، وقت پر بارشیں ہوں گی، اور جب یہ 7 سال فراوانی کے ہوں گے تو ان 7 سالوں میں آپ نے غلے کو خوب اسٹاک کرنا ہے، جمع کرنا ہے، اس لیے کہ اگلے 7 سال خشک سالی کے آئیں گے، قحط کے 7 سال آئیں گے، اور پھر ان پہلے 7 سالوں میں جو غلہ آپ نے اسٹاک کیا ہوا ہوگا وہ اگلے 7 سالوں میں آپ کو کام آئے گا۔ اور غلے کو آپ نے اس طرح سے رکھنا ہے کہ گندم کو خوشوں کے اندر ہی رہنے دینا ہے، اسے باہر نہیں نکالنا ہے تاکہ گندم خراب نہ ہو جائے، اسے کوئی کیڑا نہ لگے۔ بادشاہ کے پاس آ کے اس نے خواب بیان کر دیے کہ یہ تعبیر اس نے بتائی۔ بادشاہ نے کہا اس کو بلاؤ میرے پاس۔ یوسف علیہ السلام کے پاس قاصد گیا کہ آپ کو بادشاہ بلا دے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں آؤں گا، پہلے ان عورتوں سے پوچھو جنہوں نے مجھے جیل میں بند کروایا تھا، کیوں بند کروا۔ یہ اس لیے کیا یوسف علیہ السلام نے کہ اللہ پاک نے کل اس منصب پر بٹھانا تھا، جب منصب پر آئیں گے تو پچھلی اگر صفائی نہیں ہوگی تو لوگ الزام دیں گے کہ یہ وہی تو ہے۔ ان عورتوں کو بلایا گیا، انہوں نے سب کے سامنے اس بات کا اعتراف اور اقرار کیا۔ کیا کہا انہوں نے؟ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ، بھائی اللہ کی قسم اس میں ہم نے کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اور خاص طور پر عزیز مصر کی بیوی جس نے برگلانے کی بہت کوشش کی تھی، اس نے کہا میں نے اس کو برگلایا ہے، وہ سچا ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا۔ تو جب یہ سب کے سامنے یہ بات ثابت ہو گئی تو پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام تشریف لائے۔ جب یوسف علیہ السلام تشریف لائے بادشاہ کے پاس تو بادشاہ نے کہا میں آپ کو اپنا مقرر بنانا چاہتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ عہدہ عمارت کا سپرد کیا جائے، انی حفیظ علیم، میں 2 چیزوں کا خیال رکھوں گا، ایک تو حفاظت کرنا بھی میں جانتا ہوں، ایک تو حفاظت بھی اچھی طرح سے کروں گا، اور انتظام کس طرح سے کرنا ہے غلے کا، اور پھر اس کو آگے 7 سال میں چلانا کیسے ہے وہ بھی مجھے معلوم ہے کہ پہلے 7 سال فراوانی کے حفاظت کے یہ حفیظ ہے، اور اس کے بعد اگلے 7 سال جو قحط سالی کے، اور ان 7 سالوں میں کس طرح سے غلہ تقسیم کرنا ہے ایک تناسب کے ساتھ کہ پورے ملک کے اندر جو ہے وہ تاکہ قحط کے اثرات کم سے کم رہیں اور لوگ بھوکے نہ مریں اور لوگوں کی ضروریات پوری ہو سکیں، یہ میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ اس طرح سے یوسف علیہ السلام پھر عمارت پر تشریف لائے اور اللہ نے یہ اقتدار عطا فرمایا، اور چونکہ پہلے 7 سال جو فراوانی کے تھے وہ 7 سال کے اثرات شروع ہو گئے تھے، کیونکہ فراوانی بارشیں بھی ہو رہی ہیں، زمین غلے بھی دے رہی ہے، تو یہ جو یوسف علیہ السلام کی باتیں تھی پیشن گوئیاں وہ ساری درست ہونا شروع ہو گئی۔ تو ان تمام بنیادوں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق اور کردار سے تو پہلے یہ سارے متاثر تھے ہی تھے، ذہانت، فطانت، تجربے سے بھی ان کو اندازہ ہو گیا، لہذا انہوں نے سارا انتظام یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ اب جب یہ 7 سال پہلے تھے، ان 7 سالوں کے اندر یوسف علیہ السلام نے غلے کو خوب اندازے کے ساتھ
ضرورت کے ساتھ خرچ کیا، اور جو اضافی غلہ ہوتا تھا اس کو شاہی خزانوں کے اندر جمع کرتے رہے 7 سال فراوانی کے پورے ہو گئے۔ جب تنگی کے 7 سال شروع ہوئے تو جو کچھ لوگوں کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب شاہی خزانوں کے اندر جو غلہ اور گندم محفوظ تھی، یوسف علیہ السلام نے اس کو نکالا اور ایک مناسب مقدار پر دینا شروع کی، اور ہر آنے والے کو ایک اونٹ کا بوجھ دیا جاتا تھا۔ ایک اونٹ جتنا بوجھ اٹھاتا ہے اتنا بوجھ ہر آنے والے کو دیا جاتا تھا، اور آنے والے کا آنا ضروری تھا، کسی غائب کے لیے نہیں دیا جاتا تھا۔ اس قحط کے اثرات مصر سے نکل کر شام تک پہنچ گئے، دور دراز کے علاقوں میں قحط وہاں پر بھی پڑا، اور کنعان جو حضرت یوسف علیہ السلام کا آبائی علاقہ تھا، یعقوب علیہ السلام جہاں تھے وہاں تک اس کے اثرات پہنچے۔ پتہ چلا کہ مصر میں کوئی نیک عادل بادشاہ ہے اور وہ غلہ دیتا ہے اور بہت عزت کرتا ہے آنے والوں کی۔ برادران یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی پہنچے یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لیے۔ وجاء اخوۃ یوسف، جیسے ہی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، یوسف علیہ السلام نے تھوڑی سی تفتیش کی، کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ ایک جماعت بھائیوں کی یہ 10 افراد کہاں سے آئے؟ جی ہم فلاں ملک سے آئے۔ نہیں، مجھے لگتا ہے تم کوئی جاسوس ہو۔ کوئی جاسوس تو نہیں، ہم فلاں لوگ ہیں۔ اچھا، کیا نام ہے والد کا؟ یہ نام ہے۔ پتہ چل گیا یہ تو میرے بھائی ہی ہیں، لیکن اللہ کا حکم تھا ظاہر نہیں کرنا۔ کتنے بھائی ہو؟ ہم 10 ہیں، 10 تو آپ کے سامنے موجود ہیں، اور ایک چھوٹا ہمارا بھائی ہے، وہ والد کے ساتھ ہی ہے، وہ نہیں آیا، اور ایک بھائی ہمارا بچپن میں گما ہوا ہے، ایک جنگل میں گم ہو گیا تھا، اس کا نام تھا یوسف۔ یہ سب یوسف علیہ السلام سن رہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جب کنویں میں ڈالا تھا بھائیوں نے، اس وقت اللہ نے کہا تھا اوحینا الیک لتنبئنہم بامرہم ھذا، کہ یوسف ایک وقت آئے گا کہ آپ ان کو خود بتائیں گے، وہ سارا منظر یاد دلائیں گے اور ان کو نہیں پتہ چلے گا۔ اللہ نے آج وہ منظر دکھایا۔ خیر، یوسف علیہ السلام نے عزت کی، غلہ دے دیا، کوئی بات نہیں، اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر رہا۔ کہا اگلی بار جب یہ غلہ ختم ہوگا، تقریباً 1 سال کے بعد دوبارہ لوگ آتے تھے، تو اگلی بار اپنے چھوٹے بھائی کو بھی لے دیا، اس لیے کہ غلہ ملتا ہے ہر آدمی کو۔ اس بار تو میں دے رہا ہوں، لیکن مجھے کیا معلوم تم جو ہے ایسا نہ ہو کہ وہ ہونا تمہارا کوئی بھائی ہو، مجھے ویسے کہہ رہے ہو، لہٰذا اگلی بار اس کو لے کے آنا۔